غلط پیسہ ہے اگر کسی کے پاس مسئلہ آ گیا، چلو سن لے، لاٹری، جیک پاٹ، سود، گناہ کا پیسہ ہے آپ کے پاس، رشوت کا، بتے کا، ناحق ناجائز پیسہ ہے، فوراً اپنے سے دور کریں، بغیر ثواب کی نیت کے مستحقین کو دے دیں۔ اگر کسی کا مارا ہے اس کو پہنچائیں، جس سے لیا ہے اس کو دے دیں، لیکن شرم آ رہی ہے، نہیں یار اس کو جا کے دوں گا، کہوں گا تیرا مارا تھا یہ، تو وہ آپ کی طبیعت گوارا نہیں کر رہی۔ حالانکہ یہ آپ کی جو طبیعت آج گوارا نہیں کر رہی، اس کو آج راضی کر لو، کل بڑی مشکل ہوگی، مگر ہم اس پہ راضی نہیں ہوتے۔ تو جس کے پاس بھی ناجائز پیسہ ہے، بغیر ثواب کی نیت کے، وہ سود کا ہو، رشوت کا ہو، بتے کا ہو، لاٹری کا ہو، گناہ کی کمائی ہو، وہ بغیر ثواب کی نیت کے مستحقین کو دے دے، اپنے آپ سے فوراً دور کرے۔ اور جس کی کمائی درست نہیں، تنخواہ اس کی بہت تھوڑی ہو، ساری کمائی اوپر کی ہو، جس کا نام اوپر کی کمائی رکھا ہے۔ ایک زمانے میں لوگ رشوت چھپ چھپا کر کہیں کوئی لیتے تھے، اب تو منہ سے مانگتے ہیں اور من مانی مانگتے ہیں، اور وہ بھی سامنے لیتے ہیں، اور دینے والے کو نہ دے تو رلاتے ہیں، اس کو پریشان کرتے ہیں۔ ہر محکمے میں، ہر جگہ یہی ہو رہا ہے، الا ماشاء اللہ۔ تو ناحق جو پیسہ ہے آپ کے پاس، اس کو دور کریں اپنے سے۔ اپنے بچوں کو کھلائیں گے، پھر ان سے آپ کوئی اچھائی کی امید نہ۔ اور یہ جو آپ کے گھر والوں کی بے جا خواہشات، بے جا کا مطلب جن کا کوئی تک نہیں بنتا، یہ چاہیے یہ چاہیے، حالانکہ وہ ضروریات زندگی نہیں، ان کے لیے یہ نہیں کہ اس کے بغیر جی نہیں سکتے۔ اب یہ کہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے جی مشروبات پر گناہ ٹیکس، جب اس کو گناہ کہہ رہے ہو، جب خود منہ سے گناہ کہہ رہے ہو، تو اس کا مطلب گناہ کا جواز پیش کر رہے ہو کہ روپیہ ٹیکس دو، 2 روپے ٹیکس دو، یا جو بھی ٹیکس دو اور گناہ کرو۔ سمجھ نہیں آتی، نام ریاست مدینہ کا لیں اور بات ایسی کریں، عجیب بات ہے۔ جب خود منہ سے گناہ کہہ رہے ہو تو پھر آپ کہیں گے جی وہ اس درجے کا، وہ کسی درجے کا، جب گناہ کا لفظ کہہ رہے ہو تو پھر اس کی اجازت ہو سکتی نہیں۔ تو آج چھوٹی چیزوں کے لیے کہہ رہے ہو، کل بڑی چیزوں کے لیے کہو گے، تو راستہ کھولنا ہے، یعنی یہ کہ گناہ کرو، ٹیکس دے دینا۔ اللہ تعالی ایسی سوچ سے بھی بچائے۔ تو جس جس چیز پر وہ گناہ ٹیکس لگا رہے ہیں، ان چیزوں کا بائیکاٹ کر دیں، کیونکہ جب ان پہ گناہ لگا ہوا ہے لفظ، تو پھر وہ کرنا کیوں، پھر اس کی گنجائش کیسے؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم لوگ سب سے پہلے اپنی یہ اصلاح کریں کہ ہم نے رب کو راضی کرنا ہے، وہ راضی نہ ہوا تو پھر ہم کسی طرح کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کامیاب کون ہوگا؟ جو رب کو راضی کرے گا۔ اور پھر ہم نے اپنے عمل سدھارنے ہیں، توبہ کی ہے، ایمان لائے ہیں، عمل سدھارنے ہیں۔ تو جس کے عمل نہیں سدھر رہے، جو اپنے آپ کو درست نہیں کر رہا، اس کو بھی کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اس کو چاہیے تھا اچھے سے اچھے، زیادہ سے زیادہ عمل کرتا تاکہ برائیاں مٹ جاتی۔ تو کس کی برائیاں بھلائیوں سے بدلی جائیں گی؟ جو سچی توبہ کرے گا، ایمان لائے گا اور اچھائی کرے گا۔ اگر یہ سب نہیں کر رہا تو پھر بھی کہے کہ نہیں مجھے ملنا چاہیے،
تو پہلے اپنا حال دیکھ. ہم اللہ کی بارگاہ میں کہیں یا اللہ ہم پر رحم کر، تو ہم رحم کے قابل بنے نا. عاجزی کرنی ہے، توبہ کرنی ہے، وہ کر نہیں رہے، رحم چاہ رہے. تو جو اکڑا رہے، سرکش رہے، نافرمانی پہ رہے، کیا اس پہ رحم ہوگا؟ اونچی نہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام کرے، پھر کیا ہوگا؟ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سیئاتہم حسنات، تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ تعالی بھلائیوں سے بدل دے گا. کریں ہم برا، اس کے سامنے جھک جائیں، معافی مانگ لے، وہ برائیوں کو بھلائیوں سے بدل دیتا ہے. کوئی ہوگا اتنا مہربان؟ آپ کسی کی خطا کر کے دیکھیں، اس کے بعد اس کا رویہ دیکھ لیں، کتنا قریبی ہو. خطا کریں اور پھر رویہ دیکھ لیں. یہ رب ہے. وہ کہتے ہیں نا آپ 99 کسی کے ساتھ اچھائی کرو، 99 مرتبہ، 99 ٹائمز آپ کسی سے بھلائی کریں اور 1 مرتبہ برائی کر دیں. 1 مرتبہ برائی کر دیں، وہ آپ کی 99 اچھائیوں کو بھلا دے گا، اس برائی کو پکڑ لے گا. ایسا ہی ہے نا. اور رب کی بارگاہ میں 99 بار نافرمانی کی، 1 بار سچی توبہ کر لی، وہ 99 خطائیں مٹا دے گا، توبہ قبول کر لے گا. وہ رب ہے، اللہ کریم ہے. مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ جان بوجھ کے پہلے 99 پورے کریں کہ 99 گناہ کر لوں پھر 1 توبہ کروں گا. نہ، ارادے کے ساتھ گناہ کرنا تو بہت بری بات ہے. ہم سب کو اللہ سے ڈرنا، کہیے گا، کہتے ہیں ڈرتے نہیں ہیں. انسان عجیب مزاج ہے، ڈرتا نہیں ہے. اور جن کو اللہ کا خوف ہو جائے پھر وہ اکیلے میں بھی برائی نہیں کرتے. اور کسی کی نگاہ سے بچ جاؤں گا مگر اللہ کی نگاہ سے نہیں بچوں. جو ڈرنے والے، اور ان کو دیکھو نا، کہتے ہیں جو ڈرتا ہے نا وہ ٹھیک رہتا ہے. بڑی کہاوتیں بنی ہوئی ہیں. کوئی شوہر ہے بیوی سے ڈرتا ہے، کوئی ماں باپ ہیں بچوں سے ڈرتے ہیں، کوئی لوگ ہیں قانون سے ڈرتے ہیں، کوئی لوگ ہیں سزا سے ڈرتے ہیں. جو ڈرتا ہے کہتے ہیں وہ ٹھیک رہتا ہے. بد پرہیزی نہیں کرتے، ڈرتے ہیں صحت بگڑ جائے، ٹھیک رہتے ہیں نا. پرہیز کرتے ہیں تو ٹھیک رہتے ہیں، بد پرہیزی نہیں کرتے. اور بد پرہیزی کریں اور پھر کہیں کہ ٹھیک رہیں، تو ہمیں اپنے احوال دیکھنے ہیں. غلطیاں کر رہے ہیں اور پھر چاہ رہے ہیں کہ نہیں خیر ہو جائے، تو سدھرنا ہوگا. کیوں نہیں سدھرتے؟ اب یہ بتاؤ. ڈاکٹر کہہ لے مان لیں گے، وکیل کہہ لے مان لیں گے. وکیل کہے گا تم نے فلاں کپڑے پہن کے آنا، مان لیں گے. ڈاکٹر کہے گا فلاں چیز نہیں کھانی، نہیں کھائیں گے. اسی طرح کوئی اور بتا دے گا جو کر، وہ مان لیں گے. رب کی کیوں نہیں مانتے؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے. یہ لقمہ حرام جو ہمارے حلق سے نیچے اترتا ہے نا، یہ ہمیں بگاڑتا ہے. سچی توبہ بھی یہی نہیں کرنے دیتا. اس میں آپ کی ناجائز کمائی ہو یا غلط کام سے کمائی ہو، کسی طرح ناحق آپ کی غذا میں کمائی مل گئی، وہ جو ناجائز تھی وہ لقمہ آپ کے حلق سے اترا،
وہ آپ کے ضمیر کو مردہ کر دیتا ہے، وہ خوف خدا سے آپ کو دور کر دیتا ہے۔ کھانے والے کیا کھا رہا ہے، کیا پی رہا ہے، سوچ، دیکھ، سمجھ، تجھے احساس کرنا ہوگا۔ مگر انسان کہتے ہیں جی اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے، اللہ کو ایک مانتے ہیں، اللہ کی ایک نہیں مانتے۔ تو ہمیں یہ بھی پتا چل گیا کہ ہمارے اندر اگر کوئی غلط لقمہ جاتا ہے وہ ہمارے خون کا حصہ بنتا ہے، ہمیں کس طرح بگاڑتا ہے، ہمیں سوچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین لا یشہدون الزور۔ وہاں کیا فرما دیا وہ آیت کا آخری حصہ، فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، جس نے توبہ کی، ایمان لایا، اچھے اعمال کیے، اللہ اس کی برائیوں کو بلائیوں سے بدل دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ مہربانی کا ذکر کیا، میری طرف آؤ گے نا، مہربانی کروں گا۔ کیا مطلب؟ آؤ تو صحیح، توجہ میری طرف کرو تو صحیح۔ جو میری طرف آئے گا اس کو کیا ملے گی؟ معافی ملے گی، مہربانی ملے گی، یعنی اللہ تعالی توبہ قبول فرمائے گا۔ سمجھ آئی بات؟ تو یہ آپ نے سمجھ لیا۔ قاضی صاحب آگے آ جائے، یہاں قاضی صاحب کو آگے بٹھانا۔ مدینہ منورہ سے آئے ہیں مہمان، وہیں رہتے ہیں، آج پہلی مرتبہ ہماری مسجد آئے ہیں، ماشاءاللہ استقبال۔ قاضی یعقوب صاحب تشریف لائے، ماشاءاللہ۔ تو ہم نے یہ یاد رکھنا ہے کہ ہم سب اللہ تعالی کے لیے ہو جائیں، ہم اسی کے ہیں، ہم نے لوٹ کے بھی اسی کے پاس جانا ہے، اور وہ فرماتا ہے میری طرف آؤ گے تو میں کیا کروں گا؟ مہربانی کیا کروں گا؟ آؤ تو صحیح۔